والحبیب الذی ترجى شفاعته بحول من الاحوال والغیب۔ نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں دوستوں، آج کی یہ بابرکت جو مختصر محفل سجائی ہے، یہ امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت کے سلسلے میں سجائی گئی۔ دو چار باتیں انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں حق کی پہچان ہو جائے۔ باقی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی فضائل بے شمار ہیں، جن کی شان میں قرآن کی 300 آیات نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور جن کی شان کے اندر حضور علیہ السلام کے بے شمار فرمانات موجود ہیں۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کے فضائل ہیں۔ اور آج کی جو ہم حدیث پاک آپ کے سامنے آپ کی مشغولہ کر رہے ہیں، اس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب علی سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس درجہ میں ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی تھے، جو بھائی کے درجے میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو رکھا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی صاف فرما دیا بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، مگر تم نبی نہیں، یہ حضور نے بازار فرما دیا۔ اور جب غزوہ تبوک پر حضور علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کو اہل مدینہ کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا۔ یہ وہی بیان تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے تو پیچھے اپنے نائب جو خلیفہ مقرر کر گئے تھے وہ حضرت ہارون کو کر کے گئے۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک پر جانے لگے حضور علیہ السلام تو حضرت علی کو مدینہ کے اوپر حاکم مقرر کر گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جان مناجات کے لیے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر گئے تھے بنی اسرائیل پر، میں بھی تم کو اہل مدینہ پر اپنا خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت زر بن جبیش آپ فرماتے ہیں کہ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ الذی فلق الحبۃ وبرأ نسمۃ انہ بعہد نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قسم جس نے دانا چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد فرمایا کہ مجھ سے نہ محبت کرے گا مگر مومن، یعنی کہ حضرت علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغض، اور مجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو تمام صحابہ جمع تھے، یہ طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تمام صحابہ تھے جمع، اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جھنڈا حضور مجھے عطا فرمائے۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی شد، یہ علی کدھر ہے؟ این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ فقال یا رسول اللہ، یہ
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ کہ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے. قال وارسلوا الیہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ. فاوتی بہ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ. اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی آنکھوں کی بیماری تھی نہیں. اور حضور علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ میں تھمایا اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ اب جنگ کرو. حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں یہاں تک یہ جنگ کروں گا کہ وہ ہماری مثل ہو جائے, یعنی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے, یا مسلمان ہو جائے یا انہیں میں قتل کر دوں. تو یہ ایک طویل حدیث پاک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ خیبر کا جو قلعہ تھا یہ فتح عطا فرمائی. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث پاک, ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہے اور وہ رافضی تھا, حضرت علی سے محبت کرنے والا تھا اور باقی صحابہ سے بغض رکھنے والے تھے. اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محشر کے میدان میں چل رہے ہیں. جب وہ جا رہے تھے تو اس شخص نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں. وہ بھی ساتھ ہو لیا کہ میں بھی حوض کوثر پر جاتا ہوں. جب حوض کوثر پر پہنچے تو دیکھا کہ حضور کے چاروں یار حوض کوثر کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شخص جو رافضی تھا, جو حضرت علی سے محبت کرنے والا تھا, یہ کہنے لگا میں تو جامع کوثر جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ سے لوں گا, میں تو نہ تو ابو بکر سے لوں گا, نہ میں عمر فاروق سے لوں گا, نہ میں عثمان غنی سے, میں تو حضرت علی سے لوں گا. تو یہ شخص آگے بڑھا اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ جام دیجیے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دھتکار دیا اور آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے یہ جام لینا چاہتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جب تک ابو بکر کی بارگاہ میں تم نہیں جاؤ گے اور جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ تمہیں جامع کوثر نہیں ملے. اب وہ کیا کرتا؟ اب اس نے تو وہ ان سے بغض رکھنے والا تھا, نہ وہ عمر فاروق کی بارگاہ میں جانا چاہتا تھا, نہ عثمان غنی کی بارگاہ میں جانا چاہتا تھا. اب وہ اسی اسلام میں دیکھ رہا ہے چاروں طرف, تو اس کی نظر پڑی حضور علیہ السلام کی بات ذات. اس نے کہا میرا کام بن گیا, میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں, وہاں سے مجھے یہ جام مل جائے کیونکہ وہ حوض کوثر کے مالک ہیں, ان سے ملے گا. تو وہ پہنچا وہاں پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب وہاں پر پہنچا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جامع کوثر دیجیے. اور اس وقت اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ بلک رہا تھا کہ کہیں پانی کا قطرہ مجھے ملے. اور محشر کے میں روز تمام لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ انہیں شدت کی پیاس ہوگی. تو جب حضور علیہ السلام جامع کوثر عطا فرمائیں گے تو اس سے انسان کی پیاس دور ہوگی. سبحان اور اللہ. 50,000 سال کا دن ہے. یہاں پر تو گرمی کا 22 گھنٹوں کا 18 گھنٹوں کا دن نہیں گزرتا, تو 50,000 سال کا دن جو گرمی کی شدت بھی ہوگی. تو اب وہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچنا تھا, عرض کری, حضور کی قدموں میں گرا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے جامع کوثر دیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے آج جامع کوثر یہاں سے بھی نہیں ملے. اللہ اکبر. اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی پھر کیا صورت نکل سکتی ہے, مجھے جامع کوثر کیسے مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے تینوں یاروں کے جو تو نے دل کے اندر بغض پال رکھا ہے نا, ان کے بغض کو دل سے نکال تو ابھی تجھے جامع کوثر ملے گا. تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے چاروں یاروں کی محبت کو ایسے ہی بساتا ہوں جس طرح میں نے علی کی محبت کو اپنے دل میں بسایا. سبحان اللہ. تو اس نے توبہ کی اور حضور کو گواہ بنایا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ نے جامع کوثر اپنے ہاتھ سے عطا فرمایا.
حضور نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل سے میرے یاروں کا بغض نکال دے تو یہ جام کوثر ہم خود اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ تو کوئی ابو بکر کا دروازہ چھوڑ کر جام کوثر نہیں لے سکتا، کوئی عمر فاروق کا دروازہ چھوڑ کر جام کوثر نہیں لے سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں علی المرتضیٰ کے دروازے پر جاؤں گا اور مجھے جام کوثر مل جائے، میں عثمان غنی سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے در پر نہیں جاؤں گا تو مجھے جام کوثر مل جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک حضور کے ہر صحابی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک اسے جام کوثر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم سب نے اپنے دل کے اندر جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو بسایا ہے، وہاں پر حضور کے سب صحابہ کی محبت کو بھی دل میں ایسے ہی بسانا ہوگا۔ اس کی میں دلیل آپ کو ایک حدیث پاک سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ وہ کیسے تھی؟ میں نے ابھی دوپہر میں اور کل پرسوں میں نے جو درس قرآن دیا اس کے اندر بھی یہ موضوع آیا اور اس کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزرا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا اور خدا کا بیٹا مانا، اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور اللہ کا بندہ مانا، اور جنہوں نے اللہ کا بندہ اور نبی مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے خدا مانا اور خدا سے یعنی کہ ساتھ شریک کیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ حضور نے بھی فرمایا تیری مثال اے علی ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پر تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے اس قدر محبت کی کہ انہیں وہ درجہ دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ اسی طرح تمہارے بھی بارے میں دو گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو حد سے زیادہ محبت کرے گا اور تمہیں خدا تک مان لے گا، اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ جو تمہیں میرا غلام مانے گا، سبحان اور اللہ، میرا صحابی مانے گا، سبحان اللہ، اور جو صحابی مانے گا وہی کامیاب ہوگا جو آپ سے ہر درجے کی محبت کرے اور آپ کو میرے خلیفہ پر ترجیح دے، دوسرے طرح خلفاء پر ترجیح دے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ وہ محبت کریں جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے، ہم وہ محبت کریں آپ سے کہ جو حضور کے صحابہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو اسی لیے ہم حضرت علی کی محبت کے قائل ہیں۔ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ یہ آخری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نماز قضا نہیں کی۔ اللہ، سبحان حضور اللہ، کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی کہ حضور نے حضرت علی کو مدینے کا خلیفہ مقرر کیا، حاکم مقرر کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو نمازیں پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا۔ اب حضرت علی نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت علی نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب حضور تشریف لے گئے ساری دنیا سے، حضرت ابو بکر امام تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق پھر خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ خود خلیفہ کے درجہ پر اور اس عہدے پر فائز ہوئے۔ تو آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو ایک رکعت پر پاؤں رکھتے تو دوسری رکعت تک پاؤں رکھنے تک پورے قرآن کی تلاوت کرتے۔ سبحان اللہ، آپ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کوئی ایسا ہے کہ جو بغیر خیال کے نماز پڑھے، تو حضرت علی وہ تھے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اپنے رب کی زیارت کرتا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے سجدوں کا حال ہے۔ اور حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں بغیر خیال کے نماز پڑھوں۔ تو جب آپ نے یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ اگر
تم میں سے کوئی بھی بغیر خیال کے نماز پڑھے اسے یمنی یا مصری چادر انعام کے طور پر دی جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں بغیر خیال کے نماز پڑھوں گا، باقی کسی صحابی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ تو حضور نے آپ کو حکم دیا، آپ نماز میں کھڑے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگے، ساری نماز آپ نے بغیر خیال کی پڑھی، اور جب تشہد پر بیٹھے تو خیال آیا کہ مصری کی بجائے یمنی چادر مل جائے اور بہتر ہو گیا، خیال تو آ گیا۔ جب سلام پھیرا تو حضور کے قدموں میں گرے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی خاص ہے۔ آج وہ یہ کہے کہ میری نماز ہی نہیں ہے، میرا خیال کہیں اور چلا جاتا ہے، تو یہ خیال کہ انسان کا کام ہے جھکنا، اور حضرت علی کے ساتھ محبت کرنے والا کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ سے محبت کر سکتا ہے۔ اگر شریعت کو چھوڑ کے کہے نا میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ آئیں ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر حضور کے صحابہ سے محبت کریں، حضور کے اہل بیت سے محبت کریں، اور حضور کے صحابہ سے، قرآن سے، اور حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کریں، یہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بلند بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اور جو حضور نے اپنے صحابہ کی محبت سکھائی ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے صحابہ سے ہم محبت کریں۔ یقیناً حضرت علی کی محبت جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے، جس طرح کے دوسرے صحابہ کی محبت جو ہے، اور یہ ہے حضرت علی کو یہ خاصا اثر ہے یہ کہ آپ کے نکاح پاک کے اندر حضور علیہ السلام کی لگتے جگر، پیاری لگتے جگر، جو جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، جس طرح آپ کے نکاح میں حضور کی شہزادی ہے حضرت فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تو 2 حضور کی شہزادیاں ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے تو یہ بھی فرمایا تھا، اے عثمان اگر میری کوئی اور بھی بیٹی ہوتی نا تو اس کے بعد میں آپ کے نکاح میں مت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آج دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں انسان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اور لوگوں کو پھسلانے کے لیے، شیطان مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے پھسلاتا ہے اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔